اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ توحید کا پیغام ہر نبی کی اولین دعوت رہی ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یعنی توحید اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ جو اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ نے کبھی اسے مایوس نہیں کیا، یاد رکھنا میری بات۔ یہ جو ہماری دکھ اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ میں اگر چڑھاوا چڑھاؤں گا، میں اگر نظر و نیاز کروں گا، میں اگر کسی کو صدقہ دوں گا، میں اگر کسی غریب کے کام آؤں گا، میں اگر کسی گھر پر پیسہ لگاؤں گا، تو وہ گھر صرف اور صرف اللہ کا گھر ہوگا۔ میں کسی غیر کے نام پہ چڑھاوے نہیں چڑھاؤں گا، نظر و نیاز نہیں کروں گا، چادریں نہیں چڑھاؤں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، ان کی پہلی دعوت ایک ہی ہوتی تھی کہ اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی معبود ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ توحید کا پیغام ہر نبی کی اولین دعوت رہی ہے، اور انبیاء کرام اس شعر کے مصداق بنتے رہے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے یا دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ بندہ پوری دنیا سے ٹکرا گیا صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ یعنی توحید اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ نرمی اختیار کریں کہ کوئی بات نہیں، اس کی بھی مان لی تو بھی درست اور اس کی بھی مان لی تو بھی درست۔ یہ اعلیٰ کا اور کم کا، یا فرض کا یا مستحب کا، یا اس طرح کی یہ فقہی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور عقیدے کی وہ بنیاد ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلل ہے تو تمہاری نجات میں بھی خلل پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ تعالی گناہوں میں سے شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جو چاہے جس کو چاہے اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے توحید کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لینا چاہیے اور اپنی رگ و جاں میں سرایت کر جانا چاہیے اس کو، اور اس پر انسان کو اتنا مضبوط عقیدے اور ایمان کا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کو ناراض کر لے مگر توحید پہ آنچ نہ آنے دے۔ ان سیاست دانوں کی طرح نہیں کہ جو توحید پر کمپرومائز کر لیتے ہیں مگر ووٹ لینے کے لیے وہ غیر اللہ کے آستانوں پر جانا گوارا کر لیتے ہیں، غیر اللہ سے مانگنا گوارا کر لیتے ہیں، غیر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا گوارا کر لیتے ہیں۔ ہماری توحید اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا ساری کی آسائشیں اور کامیابیاں ایک طرف، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا یکتا ہونے کا پرچار وہ ایک طرف، انسان کو اس پہ پورا سٹینڈ لینا چاہیے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو معبود بنایا، دوسروں کو گھڑا، ان کی حیثیت کیا تھی اور ان کے چور راستے اور چور دروازے کیا تھے، آج ہم اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے
شرک کا آغاز شیطان نے کر دیا تھا. اور یہ شرک کا آغاز کس طرح سے ہوا کہ یہ جتنے بت، ود، سوا، لات، عزا، منات، یہ جتنے بت تھے جو کہ قریش مکہ نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہ لوگ تھے جو اس قوم کے نیک لوگ تھے. نیک لوگوں سے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت میں یہ بات موجود ہے. نیک لوگوں سے لوگوں کو عقیدت تھی، لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کی قبروں پر ویسے ہی جانا شروع کیا. شیطان نے ان کو یہ بہکاوا دیا کہ تم جو روزانہ یا ہفتے میں 2 دن تمہیں ان کی قبر پہ جانا پڑتا ہے، تم ان کا مجسمہ بنا کے ایک شہر کے کامن ایریے میں لگا دو تاکہ سارے وہاں پر آ کے ان کی زیارت کر لیا کریں. وہاں سے معاملہ بڑھا. اس نے کہا ہر ایک کو جو شہر جا کے اور مین پوائنٹ پہ جا کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پتلے اور مجسمے بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو تاکہ وہاں پہ ان کی زیارت ہو جائے. جیسے جیسے نسل چلتی چلی گئی، شیطان یہ بتاتا چلا گیا کہ اب ان مجسموں سے تم نے مانگنا ہے. یہ مجسمے ان نیک لوگوں کے ہیں جو آیت ابھی ہم نے پڑھی. یہ مجسمے ان نیک لوگوں کے ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ اب اللہ نے انہیں اختیار دے دیا تھا. اب ہمیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، ان لوگوں کے راستے ہم اللہ تک پہنچیں گے. یہ ہے شرک کا آغاز جو کہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا سورہ زخرف میں کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ مشرکین اس بات کا خود اعتراف کرتے تھے اپنی زبان سے کہ ہم جو یہ بتوں کو پکارتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کائنات بنائی ہے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُلُّنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، بارش اللہ نازل کرتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ آسمانوں سے رزق اللہ اتارتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نادانوں کو کہو پھر کیسی تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا، کہاں بہہ کے چلے جاتے ہو جب مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ ہے، رب اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، مدبر اللہ. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں اوروں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور پھر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ یونس 18 نمبر آیت، بڑی پیار سے اللہ نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ نادان لوگوں، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اے اللہ، یہ بندہ، یہ فلانا پیر، یہ فلانا نیک، یہ فلانا جو دنیا سے چلا گیا، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اے اللہ یہ ہمیں تجھ تک پہنچائے گا. اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا. اللہ نے تو نہیں نہ بتایا کہیں قرآن میں، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اللہ کو گویا پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں نے اپنی اولاد کا اختیار اس کو دیا ہوا ہے، رزق کا اختیار اس کو دیا ہوا ہے، بارشیں نازل یہ کرے گا، بجلی کی کڑک سے یہ بتائے گا، گائے کے بھینسوں کے تھنوں میں دودھ جو ہے وہ اس کو نظر و نیاز دینے سے آئے گا. اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا. تم نے کہاں سے یہ باتیں نکالی؟ تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چل گئی؟ تو یاد رکھ لیجئے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے دنیا کے اندر کسی انسان، کسی ولی، کسی نیک کو مقرر نہیں کیا کہ اس کو جا کے کہو، اس سے جا کے مانگو، وہ تمہاری مانگ مجھ تک پہنچائے گا. ایسا کوئی کنسیپٹ نہ آپ کو قرآن میں ملے گا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ملے. اور ذرا عقل سے بھی انسان تھوڑی سادہ سی عقل سے سوچے. حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بات کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا
کہ ذرا تھوڑا سوچو تو صحیح کہ یہ کمزور لوگ، یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے، اور یہ نیک انسان جو کھانا کھانے میں محتاج ہیں، جو تمہارے کندھوں کے محتاج ہیں، جو مر جائیں تو جنازے میں تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، جو قضائے حاجت کے محتاج ہیں، جو اپنے جسم میں بیمار ہو جائیں تو دوائی کے محتاج ہیں، یہ محتاج زیادہ اچھے ہیں یا وہ رب اچھا ہے جو حی قیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، جبار ہے، قہار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم؟ وہ اوصاف والا رب اچھا ہے یا یہ کمزور تمہارے لیے اچھے ہیں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے؟ ہر انسان کیا کہے گا کہ ہمیں وہ رب چاہیے، اور وہ رب کیا کہتا ہے؟ وہ رب کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو طریقہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا سکھا دیا؟ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ وہ بندے جو مجھ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کہتا ہے اے نبی ان کو بتائیے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے صرف یہ دو خالی ہاتھوں کو اٹھا کر مجھے پکار لینا، میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں تمہارے علی انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہوں، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں واسطے دینے کی، کسی غیر اللہ کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کربلا کی خاک کے واسطے، فلانے نبی کے واسطے، فلانے ولی کے واسطے، ماں کے واسطے، اور فلانے شہر کے واسطے، اللہ کہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں صرف خالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، مجھے پکارنا ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا تو دولت مند ہے کہ غریب ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو کالا ہے کہ سفید ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو عورت ہے کہ مرد ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ چودھری ہے یا تو کمزور خاندان کا ہے، میں صرف یہ دیکھتا ہوں تو میرا بندہ ہے جو میری بندگی میں آ جاتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو نکلو ان خرافات میں سے، اور ان خرافات کی آڑ میں نہیں کہتا، کوئی مولوی نہیں کہتا۔ آپ مولوی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مولوی نے اپنی بات منوانے کے لیے بات کہہ دی۔ میں تو دنیا کے لوگوں کی مثالیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی آڑ میں کہ ہم اللہ کے تمہیں قریب کر دیں گے، ہمیں راضی کرو ہم تمہیں بخشوا دیں گے، یہی مین فارمولہ ہے نا۔ اور دنیا میں جو بندہ تمہارا محتاج تھا، تم سے پیسے لے کر اپنا گزر اوقات کرتا تھا، جو بندہ خود بیمار ہوتا تھا تو علاج کے لیے ہاسپٹل میں جاتا تھا، مرنے کے بعد اسے کون سے پر لگ گئے کہ وہ اب ساروں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، وہ ساروں کی باتیں جو ہے وہ سن رہا ہے۔ کون سے ایسی کوئی دلیل قرآن و سنت میں ہو کہ جیتے جی انسان کمزور اور مرنے کے بعد طاقتور ہو گیا؟ ایسی کوئی دلیل تمہیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گی۔ اور اسی آڑ میں، اس فارمولے کے آڑ میں، کیا آپ نے وہ اقرار الحسن صاحب نے کس طرح سے بے نقاب کیا؟ وہ دنیا دار بندہ ہے نا، ایک مولوی تو نہیں، صحافی ہے، اس نے کتنے یہ جعلی اور فراڈ بابے ولی پیر بنے ہوئے بے نقاب کیے۔ لوگوں نے اس پیری مریدی کی آڑ میں کہ ہم تمہیں اللہ تک پہنچا دیں گے، 16 20 لوگوں کو سرگودے میں ایک پیر نے چھری کے ساتھ ذبح کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ایسے واقعات، لوگوں کی جانیں تک جو ہے لوگوں نے لے لی، کیوں؟ صرف اس چکر میں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ او اللہ کے نادان بندو، اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کو پکار کے دیکھو، وہ اپنے پکارنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، وہ اپنے پکارنے، اور وہ کیا پیاری دعا ہے۔
ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے۔ اختصار سے بات کو کر کے آگے چلتے ہیں کہ ہمارا موضوع تو توحید ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس نے کہا اللہ میں تیرا بندہ اور یہ تیرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیطان تیرا دشمن، اے اللہ اگر تو نے مجھے سزا دے دی، اگر تو نے مجھے سزا دے دی تو یہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی اور شیطان خوش ہوگا اور تیرا بندہ آگ میں جلے گا، تیرا بندہ آگ میں جلے گا، حبیب تیرے کو تکلیف ہوگی، خوش کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اور اللہ اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تیرا بندہ نعمتوں میں رہے گا، تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا دشمن شیطان جو ہے وہ افسردہ ہوگا۔ تو اللہ مجھے بخشنا فائدے میں ہے یا مجھے عذاب دینا فائدے میں ہے؟ مجھے بخشنا فائدے میں ہوا نا۔ تو دیہاتی بندہ دعا کر رہا تھا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اللہ جو دعا یہ مانگ رہا جس طرح مانگ رہا میری بھی یہی دعا ہے، میری۔ اور بھائی اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ تک پہنچنا سیکھو، کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا۔ اور ایک موٹی سی مثال سمجھ لو، یہ سب یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ قلندر ہے، اس کو اڑنا آ گیا ہے، یہ اب حاجت روائی کرتا ہے، یہ اب مشکل کشائی کرتا ہے، سب فراڈ اور سب خود ساختہ باتیں۔ کوئی دنیا میں یہ جتنی، اور پھر ایک اور بات آپ غور کریں، ہم کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جائے، نہیں، صرف بات سمجھنے کی ہے۔ اپنے دماغ کو نیوٹرل کر لیں، بھول جائیں کہ آپ کا کسی مسلک سے کوئی تعلق ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی آیات کا مطالعہ کریں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ جتنے لوگ جو لوگوں کو اس حصار میں رکھنا چاہتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اس کے ذریعے اس کے ذریعے اس کے ذریعے پہنچو، یہی حصار ہے نا بنیادی طور پہ۔ تو جو اس حصار میں رکھنا چاہتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ ایسی کرامت کے نام پر ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جن کو سن کے انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیا اسلام میں ہی ایسے کسی واقعے کا تصور بھی موجود ہے۔ وہ ایک دربار ہے جی، اس کے اوپر ٹرین نے آ کر حاضری دی، وہ فلانا ہے، وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا۔ وہ دھوبی کو فرشتے آئے اور اس نے کہا کہ میں فلاں پیر صاحب کا دھوبی ہوں، انہوں نے اس بات پر اس کا حساب کتاب ہی نہیں لیا۔ ذرا بتاؤ احادیث کو ایک حقائق سے رد کیا جا سکتا ہے؟ کرامن کاتبین جن کا ذکر قرآن میں ہے، وہ حدیث نبوی کبھی غلط ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حدیث میں کہا کہ فلانے کو فرشتوں کے جواب سے مستثنا کر دیا جائے گا؟ یعنی ہمیں پتا ہے کہ صرف دھوبی ہونے سے بندہ جواب سے استثنا ہو جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ استثنا۔ اور اب تو یہ سی سی ٹی وی کیمروں کا دور ہے، موبائل میں کیمروں کا دور ہے، ان کیمروں میں آج تک ایک بھی کرامت ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ بڑے سے بڑے حادثات اور انہونیاں ریکارڈ ہو گئیں، مگر جتنی بھی کرامتیں بیان کی گئیں وہ ساری پچھلے لوگوں کی تھی، وہ ساری پیچھے گزر گئے، اور ساری سینہ بسینہ سنی سنائی، اس نے اس کو سنائی۔ تو خدا را ان کرامتوں کے چکر میں آ کے کسی کے بھینٹ نہ چڑھ جائیں کہ وہ آپ سے پیسہ بھی لے گا اور وہ آپ کو اللہ تک پہنچانے والا نہیں، وہ آپ کو اپنی غلامی میں پہنچانے والا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے میرے بندے جب تو بیمار ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو یاد رکھنا وہ انجیکشن جو ڈاکٹر تجھے لگا رہا ہوتا ہے نا، اس میں شفا ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو نکاح کرتا ہے نا تو نکاح کے بعد رحم میں نطفہ ٹھہرانے کی طاقت جس ذات کے پاس ہے، اولاد دینے کا اختیار جس کے پاس ہے، وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔
اور اللہ سے امید تو وابستہ کرو. اور یہ بات قرآن و سنت کے بے شمار دلائل سے واضح ہے. جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ نے کبھی اسے مایوس نہیں کیا. یاد رکھنا میری بات. یہ جو ہماری دکھ اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. اگر مجھے یہ یقین ہو اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ اللہ نے میرے لیے جن ماں باپ کا انتخاب کیا اس نے بالکل درست کیا، میں کبھی اپنے ماں باپ کو برا کہوں گا؟ کہتے ہیں نا میں تیرے ہی کار پیدا ہونا سی، میں فلانے دے کیوں نہیں پیدا ہو گیا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ نے میرے لیے جو بھائی رکھا ہے یہی میرے لیے اچھا تھا، میں کبھی اپنے بھائی کو کوسوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میری 4 بیٹیاں ہیں تو اللہ نے اس میں ہی میرے لیے خیر رکھی ہے، میں کبھی بیٹیوں کو برا سمجھوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ اللہ نے میری آمدن ماہانہ 60,000 رکھی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اللہ کے اختیار میں ہے، میں کبھی کم آمدن کی وجہ سے خودکشی کرنے کی طرف جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان توحید کے اوپر پکا نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر پکا نہیں ہے. اور اللہ کی توحید پر پکے ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فاقوں پہ بھی رکھے تو انسان کے اللہ تو نے جس حال میں رکھا میں تیرے سے راضی ہوں، میں تجھ سے گلہ نہیں کر سکتا، میں تجھ سے شکایت نہیں کر سکتا. ہاں مانگنا اس سے ہے، اور مانگنا اس سے ہمیشہ عافیت ہے، مانگنی اس سے ہمیشہ بھلائی ہے، دینے والا وہ ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں لگتا ہے اے انسانوں، تمہیں لگتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور بھی تمہارے کام آ سکتا ہے، کوئی اور بھی حاجت روائی کر سکتا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں جن کو تم میرے مقابلے میں پکارتے ہو یہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. یہ اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے مقابلے میں اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جا سکے، اسے معبود بنایا جا سکے، کوئی رب اللہ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو کہو میں نے کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں مچھر کے پر جیسا ایک پر بنا کے دکھا دیں. سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. سورج کی ایک کرن بنا کے دکھا دو، پھول کی ایک پتی بنا کے دکھا دو، دودھ کا ایک قطرہ بنا کر دکھا دو. وہ دودھ جو تم کیمیکل سے بناؤ گے وہ مضر صحت ہوگا، وہ دودھ جو ہماری قدرت پیدا کرے گی سائغ للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے غذائیت فراہم کرے گا. کوئی بات تو اللہ نے رہنے ہی نہیں دی. اللہ کو پتا تھا نا انہوں نے کیمیکل سے دودھ بنا بنا کے بیچنے. اللہ نے کہا میرا دودھ وہ ہے سائغ للشاربین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا یہ نہیں کر سکتے، آؤ میرے بندے ابراہیم اور نمرود کا مناظرہ دیکھو. تم اپنے کسی بڑے کو کہو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پھونکوں سے صحیح کر دے گا، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھسم کر دے گا. اور یہ سارے بھسم کرنے کے فارمولے پاکستان میں ہی چلتے ہیں. یہ سارے آسیب جادو ٹونے کے نام کے اوپر لوگوں کو یہاں پہ لوٹا جاتا ہے. یہ یہیں پر فراڈ بازیاں چل رہی. کیوں؟ ہمارا ایمان توحید پہ کمزور ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ کمزور ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمارے بندے ابراہیم نے کہا تھا نمرود کو اگر تو خدا ہے تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. کوئی نظام قدرت میں تبدیلی کر کے دکھاؤ نا. جہاں ہم بارش نازل کر رہے ہیں وہاں روک کر دکھا دو. جس کو ہم نے بے اولاد رکھا اس کو کوئی اولاد دے کر دکھا دو. ہاں کچھ تو ایسا کرو کہ نظام قدرت میں تبدیلی آئے. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں ہمارے فیصلوں میں کوئی مداخلت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. اور ہمارا فیصلہ حکمت پر، ہمارا فیصلہ علم کی بنیاد کے اوپر
اور ہمارا فیصلہ انسان کی فلاح اور کامیابی کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے۔ پھر کہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ رب العزت نے پھر کہا سورہ ملک میں یہ دو کام بھی نہیں کر سکتے، چلو ایک اور کام کرو، لاؤ رحمان کی پیدا کردہ چیزوں کو اور خوردبین پہ رکھو اور سرچ کرو لیبارٹری میں لے جا کر، اور تم ایک کام کرو، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں کوئی عیب تلاش کر کے دکھا دو، ان میں کوئی نقص نکال کر دکھا دو، اور اگر تم یہ سب میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تم کوئی عیب نکال سکتے ہو، نہ اس جیسی پیدا کر سکتے ہو، نہ اس کے مقابلے میں کچھ کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہی رب ہے، اور جو رب ہے، جو پالتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، جو بارشیں نازل کرتا ہے، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سجدہ جب ہوگا تو صرف اللہ کے سامنے ہوگا، اور وہ تو اتنا غیور ہے توحید کے معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غلطی بھی معاشرے میں بڑی عام ہے، یاد رکھ لیں، اس کی اصلاح کر لیں۔ ماں سے محبت کرو، دل و جان سے زیادہ کرو، اولاد سے محبت کرو، دل و جان سے زیادہ کرو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندو جب بھی قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ تیرے سر کی قسم اور ماں کی قسم اور فلانے کی قسم، یہ سب لغو قسمیں ہیں۔ قسم کھانی ہے صرف ایک اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا۔ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب بھی یہ جسم عبادت کے لیے جھکے گا، عبادت کی غرض سے کھڑا ہوگا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری تمام بدنی عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ جسم کسی اور کے نام پر دیگیں پکانے کے لیے ہاتھ نہیں چلائے گا، یہ غیر اللہ کے نام پر پیدل ننگے پاؤں چل کر نہیں جائے گا، یہ غیر اللہ کے نام کے اوپر نعرے نہیں لگائے گا۔ قل ان صلاتی، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ہر طرح کی بدنی عبادت وہ جس کے لیے ہوگی وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ میرا اللہ ہے۔ میری ہر طرح کی قربانی، میری مالی عبادات، میں اگر چڑھاوا چڑھاؤں گا، میں اگر نظر و نیاز کروں گا، میں اگر کسی کو صدقہ دوں گا، میں اگر کسی غریب کے کام آؤں گا، میں اگر کسی گھر پر پیسہ لگاؤں گا، تو وہ گھر صرف اور صرف اللہ کا گھر ہوگا۔ میں نظر و نیاز کروں گا صرف اللہ کے لیے کروں گا، میں صدقہ کروں گا اللہ کے نام پہ کروں گا، میں کسی غیر کے نام پہ چڑھاوے نہیں چڑھاؤں گا، نظر و نیاز نہیں کروں گا، چادریں نہیں چڑھاؤں گا، میری نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ان کو بتاؤ کہ میری مالی عبادات جس کے لیے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ مال دیتا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ ہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم نے معیشت کو تمہارے اندر تقسیم کیا ہے، تم چاہ کر بھی حرام کما کر بھی کوئی امیر نہیں بن سکتا، یاد رکھنا یہ بات۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا منو حرام کمان دے بڑے طریقے دے، نہیں، حرام بھی ہر ایک کو راس نہیں آتا، حرام کما کر بھی کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس کی رسیاں ڈوریاں ڈھیلی کرنی ہے اسی کو حرام راس آنا ہے، جس کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے اس کو اللہ نے بلانا ہے، اس کو جھنجھوڑنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم رزق دیتے ہیں، اور جب دیتے ہم ہیں تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ تم کسی چاند کی چاندنی کے نام پر کوئی ڈیٹ مخصوص کر کے کسی اور کے نام پر دے دو، اور ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتا اگر کوئی اور تمہیں نقصان پہنچا دے تو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹین ایج میں تھے۔ یہ بات اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ، یہ حدیث رگ و جا میں سرایت کر جائے میرے اور آپ کی، روئیں روئیں میں اتر جائے یہ حدیث، ہمارے یقین اتنا پختہ ہو جائے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اسباب اختیار کرو۔ صحابہ اکرام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروانے کے لیے آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی میں آپ کے چچا حضرت عباس سے دعا کروائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس پاس تھا. انہوں نے کیوں نہیں کہا یہ روزے کے وسیلے سے دعا کر لو؟ نہیں کہا نا، بلکہ آپ کے کپڑے، آپ کی استعمال کی چیزیں، آپ کے برتن پاس تھے. یہ نہیں کہا ان کے کرتے کے وسیلے سے کر لو، ان کے برتن کے وسیلے سے کر لو. کیا کہا؟ نہیں، اسباب اختیار کرو، کسی نیک آدمی سے دعا کروا لو، لیکن یہ وسیلے وسولے کسی کے ذریعے سے پہنچنے والا کوئی چکر نہیں. اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں اور رگ و جان میں سرایت کر جائے میرے اور آپ کے یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، معاذ ذرا تصور کیجئے گا اللہ کی طاقت کا اس حدیث میں. جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر سارے انسان بھی مل جائیں، سارے جن بھی مل جائیں، سارے انسان بھی مل جائیں، سارے جن بھی مل جائیں، اس وقت تک جب تک قیامت آنی ہے، اس وقت تک کے سارے انسان اور جن مل جائیں، اے معاذ سارے مل کر بھی اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور لوگوں کو پھانسی کے پھندوں سے بھی اللہ نے بچایا ہے کہ نہیں بچایا؟ میں بات لمبی نہ ہو جائے، پاکستان کی مثالیں موجود ہیں. پھانسی کا حکم جاری کرنے والے کا تختہ اتر گیا، لیکن جس کو پھانسی کی سزا ہوئی اس کو پھانسی کی سزا سے، تختے سے اللہ رب العزت نے بچا لیا. پھر کہا، اے معاذ ایک اور بات یاد رکھنا، آج مفادات کی خاطر چاپلوسیاں کرتے ہو، آج اللہ کے علاوہ اوروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، اوروں کے دروں پہ جا کے حاضری دیتے ہو، غیر اللہ کے نام کے اوپر ماتھے تک ٹیک دیتے ہو. اللہ رب العزت اپنی طاقت کا اظہار اس حدیث میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کروا رہے ہیں. فرمایا، معاذ یہ سارے انسان اور یہ سارے جنات مل جائیں اور یہ سارے مل کر بھی اگر تیرا فائدہ کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں کر سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی وحی پر لگی ہے. حضرت عام مشہور عزرائیل نام ہے، ویسے حدیث میں ملک الموت آتا ہے. چلو اسی سے سمجھ لیتے ہیں، اس چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ملک الموت کا سب کو پتا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ملک الموت ہے، حضرت عزرائیل جو مشہور ہے. جب کوئی بندہ مرنے لگتا ہے آپ کا پیارا، تو اس کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں نا. تو کیا جب زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضرت عزرائیل سے زندگی مانگتے ہو یا اللہ سے زندگی مانگتے ہو؟ ڈیوٹی حالانکہ لگائی ہے اللہ نے حضرت عزرائیل کی، پتہ بھی ہے، احادیث میں موجود ہے. اور جن کا پتہ ہی نہیں، جن کی دلیل ہی کوئی نہیں اللہ نے اتاری، ان کے جا کے آستانوں پہ ماتھے ٹیکو اور ان کے جا کے نظر و نیاز کرو. ان سے بھی نہیں مانگ سکتے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے زندگی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور اللہ رب العزت نے مشرکین کا ایک وصف یہ بیان کیا، بلکہ دو سن لیں، اور بھی بہت ہیں لیکن دو سن لیں. یحبونہم کحب اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرک آدمی کو اللہ اپنی رحمت سے اتنا دور کر دیتا ہے. مشرک آدمی جب اللہ کے ساتھ اوروں پر امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، غیر اللہ سے جب امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، جب غیر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، تو اللہ بھی اسے اتنا اپنے سے دور کر دیتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ان کو اللہ سے کرنی چاہیے. غیر اللہ کے لیے پیسے خرچنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، وقت دینے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے.
غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے کے لیے ان کے پاس ہے، اللہ کے نام پہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے لیے اور اپنے غیروں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں تو اللہ کا حصہ غیروں کے نام پہ نہیں دیتے۔ غیروں کی پیداوار کم ہو جائے تو اللہ کا حصہ کم کر کے اپنے غیر اللہ کو خوش کرتے ہیں تاکہ اس کی پیداوار پوری رہے، اس کی اٹھا کے اللہ کی طرف نہیں دیتے۔ اور دوسری بات، یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت وقت نہیں ہے، میں صرف اس کا محل شاہد ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت فتح مکہ ہوا تو یہ وہاں سے فرار ہوئے، اور فرار ہونے کے لیے انہوں نے سمندر کا راستہ اختیار کیا، اور جب سمندر کے راستے پہ چلے تو کشتی ڈولنے لگی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اب ملاح بھی کہنے لگا پکارو اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے، جب مرنے لگتا ہے ہمیں پکارتا ہے، جب ڈوبنے لگتا ہے ہمیں پکارتا ہے، جب ڈاکٹر جواب دے دیں ہمیں پکارتا ہے، جب خوشحال ہوتا ہے پھر غیروں کو بیچ میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انسان جب تو بیماری میں اللہ کو پکارتا ہے تو خوشی میں اللہ کو کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ ملا کہنے لگا اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ تھوڑی سی عقل سے کام لینا، انسان تو توحید سمجھ آ جاتی، تو کہنے لگے حضرت اکرمہ او لات عزا منات کو نہیں پکارنا؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا یہاں لات عزا منات نہیں، یہاں اللہ ہی کام آنے والا ہے۔ دل بدل گیا، کہا اللہ توبہ کرتا ہوں، بات سمجھ آ گئی ہے، جو سمندروں میں بچا لے گا وہ خشکیوں پہ بھی تو بچائے گا، جو کشتی کو ڈوبنے سے بچائے گا وہ زندگی کی کشتی کو کیوں نہیں چلا سکتا؟ کہا اللہ اگر یہاں سے بچ گیا تو میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شرک سے توبہ کر کے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ اور اللہ نے بچا لیا اور جا کر ایمان لے آئے۔ یہ توحید کے اوپر اپنے آپ کو پختہ کرو، اور آج سے پہلے اگر کوئی رکھنا تھا، اگر کوئی کمزوری تھی، دور کر دو اس کو، کسی سے امید وابستہ نہ کرو۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھو، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، صرف قبر والوں کو پکارنا، صرف ولیوں کے آگے ماتھے ٹیکنا غیر اللہ کی پرستش نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات کی پرستش چھوڑ دو، اپنی منمانیاں کرنا چھوڑ دو، اپنی شادیوں پر اپنی مرضی، اور جب مریض اسٹریچر پر وینٹیلیٹر پر ہو تب جا جا کے خطیبوں کو اماموں کو کہنا ہمارے مریض کے لیے دعا کرنا، ہمارے مریض کے لیے اللہ سے دعا کرنا اللہ اس کو صحت دے دے۔ یہ اگر منافقت نہیں ہے تو مجھے بتائیے اور کیا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایسے بھی ہیں آپ نے دیکھے نہیں، اپنی خواہش کی پرستش کرتے ہیں، خواہش کے غلام ہیں، خواہش کے بندے ہیں، خواہش ان کے اوپر اس طرح غالب آ گئی ہے کہ گویا خواہش ان کی معبود بن گئی۔ تو توحید کہنا آسان ہے، اس کے اوپر کار بند ہونا اگر پوچھنا ہے تو کوئی بلال حبشی سے جا کے پوچھے، اور اگر وقت میری زبان کو نہ روکے تو اللہ کی قسم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان تمہیں سناؤں۔ امیہ بن خلف کی اس غلامی میں روشنی کی کوئی کرن اس مرد درویش کو نظر نہیں آتی تھی، وہ کوڑا جب برستا تھا تو کالی گھٹا کی طرح چھا جاتا تھا، اس کا ظلم اور اس کی بربریت جب آندھی کی طرح آتی تھی تو روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اس بلال حبشی کو جب مکے کی صحرا میں تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، جب کوئلوں کی گرمائش اور آگ کو بلال کی چربی سے پگھلنے والے تیل سے بجھایا جاتا تھا، تو اللہ کی قسم اس بلال کی صدائیں آسمان کو چیرتی ہوئی رب کے عرش تک پہنچتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ میرا اللہ ایک، اللہ احد، اللہ احد۔ یہ جان جا سکتی ہے بلال اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ کیا حیثیت ہے ہمارے غموں، ہمارے دکھوں، ہماری پریشانیوں کی؟ بتاؤ، چند سال اولاد نہیں ہوئے تو کسی کے آستانے پہ چلے جاؤ گے؟
کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تو غیر اللہ کے لیے تعویذ، غیر اللہ سے تعویذ لکھا کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو گے؟ اتنے کمزور ہو گئے ہو تم؟ ذرا سی لغزش آئی تو ڈول جاؤ گے؟ اگر ڈولنے لگو تو بلال حبشی کو جا کے دیکھنا، اگر ڈولنے لگو تو اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھنا، اگر ڈولنے لگو تو عمار بن یاسر کے خاندان کی داستان پڑھنا، تم ڈولنے سے بچ جاؤ گے، تمہارا اللہ پر یقین پکا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توحید پر جینا سکھا دے، توحید پر موت عطا فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ کیا یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ جو بہانے بنانے والے ہوتے ہیں نا، بڑی ٹیڑھی باتیں نکالتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، جس کے پاس یہ چابی نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے، ایک بندے نے کہا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کا حق ادا کرے، جو اس کا حق ادا کرے۔ ایک اعتراض کرنے والے نے کہا یہ بتائیے جب یہ کنجی ہے تو پھر حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ جب لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کنجی ہے، چابی ہے، تو پھر حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے بڑی عقلی دلیل سمجھا، انہوں نے کہا کوئی چابی کبھی بھی دندانوں کے بغیر نہیں کا تالا کھولا کرتی، چابی دندانوں کے ساتھ ہوتی ہے، دندانے ہوتے ہیں تو چابی کھلتی ہے، اور توحید کے دندانے وہ توحید کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ توحید کا حق ادا کرو گے تو جنت کا تالا کھلے گا، ورنہ یہ تالا نہیں کھلنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔